میں نے نینا کو جب دوسری حالت میں دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ خوبصورت نکلا۔ میرا نام فہد ہے، میں 25 سال کا ہوں اور میں پنجاب گاؤں میں رہتا ہوں۔ مجھے لڑکیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہماری اپنی زمینیں ہیں اور کچھ مال مویشی بھی ہیں۔ ہم نہ زیادہ غریب ہیں اور نہ زیادہ امیر ہیں، درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک دن میں ایک ڈھابے نما ہوٹل پہ بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا، کیونکہ گاؤں میں ایسے ہی ہوٹل ہوتے ہیں، تو مجھے ایک دوست نے کہا، یار وہ تھوڑا سا دور تقریباً 3 کلومیٹر ایک ٹاؤن لگا ہوا ہے جہاں پر پاکستان کے بڑے خوبصورت خواجہ سرا 11 بجے رات کے ناشتے ہیں۔ تم بھی رات کو تیار رہنا، میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ میں نے کہا کہ یار میں تو لڑکیوں میں دلچسپی نہیں رکھتا اور تم خواجہ سرا کی بات کر رہے ہو۔ اس نے کہا، یار ایک دفعہ میرے ساتھ چلو، تم لڑکیوں کو بھول جاؤ گے۔ میں اسے منع کرتا رہا لیکن اس نے مجھے راضی کر لیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب رات کو جانے لگو تو مجھے بتا دینا، ساتھ چلیں گے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 7 بجے ریڈی رہنا، میں تمہارے گھر سے تمہیں لینے آؤں گا۔ پھر میں گھر آ گیا۔ وقت ایسے گزرا جیسے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں رات کا کھانا کھایا کیونکہ گاؤں میں سب جلدی سو جاتے ہیں، اس لیے کھانا بھی جلدی بنتا تھا۔ بس میں کھانا کھا کے بیٹھا ہی تھا، 7 بجے تھے اس وقت، اور باہر سے کسی نے آواز دی، فہد باہر آ جا۔ میں جیسے ہی باہر آیا تو میرا وہی دوست تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی بائک پہ بیٹھ گیا اور پھر ہم تقریباً 10 منٹ کے بعد خواجہ سراؤں کے ٹاؤن پہ پہنچ گئے، اور ابھی شو سٹارٹ ہونے والا تھا، ابھی ہوا نہیں تھا مکمل طور پر۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہاں تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اب مجھے بھی اچھا فیل ہونے لگا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ خواجہ سراؤں کی ایک لمبی قطار ہے جو چلتے ہوئے اپنی جگہ پر آ گئے جہاں وہ ڈانس کرتے تھے، اور پھر لوگ ان پر پیسے پھینکتے تھے۔ یار میں 3 خواجہ سراؤں کو دیکھا، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ یقین کریں کہ لڑکیاں بھی ان کے سامنے پھیکی پڑ جائیں۔ پھر جب انہوں نے ڈانس کیا تو یہ یاد ان کا سامان ہل رہا تھا، اور جس انداز میں وہ ڈانس کر رہے تھے میں تو فدا ہو گیا۔ ایک خواجہ سرا تھا جس کا نام نینا تھا، مجھے وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اشارہ کیا نینا کو، تو نینا ڈانس کرتا کرتا میرے پاس آ گیا۔ مجھ سے وہ پیسے لیے وہ جانے لگا تو میں نے کچھ اور پیسے نکالے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے ڈانس کرتا رہے۔ اب وہ اپنے تمام اعضاء کو ہلا رہا تھا جسے میں دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا، اور دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے میں نے جتنے پیسے تھے سارے اس کو دے دیے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پیسے میرے پاس ختم ہو گئے تھے۔ اب میں کھڑا اس کو خالی دیکھ رہا تھا۔ اس کو بہت سارے لوگ بلا رہے تھے، لیکن یار عجیب بات یہ تھی کہ وہ سب کے پاس پیسے لینے تو جا رہا تھا لیکن اس کی توجہ میرے اوپر تھی۔ پھر میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا اور ڈانس کر رہا تھا اور مجھے آنکھوں سے اشارے بھی کر رہا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ یار کل رات جب میں آؤں گا تو میں بہت زیادہ پیسے لے کر آؤں گا۔ پھر میں اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ یار یہ اگر ان سے ملنا ہو تو ملتے بھی ہیں کیا اکیلے میں؟ تو اس نے کہا کہ یار یہ تو مجھے نہیں پتا۔ خیر رات کے 1 بجے تقریباً وہ شو ختم ہو گیا، سب لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، تو میں نے دیکھا وہ نینا ابھی تک مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا۔ انہوں نے کپڑے کا روم بنایا ہوا تھا، ویسے تو بہت سارے روم بنائے ہوئے تھے لیکن وہ نینا کا روم تھا۔ وہ اندر گیا اور مجھے اشارہ کیا کہ تم بھی آ جاؤ۔ میں نے دوست کو کہا کہ یار 1 منٹ تم یہاں رکو، میں ذرا آتا ہوں۔ میں اندر چلا گیا۔ وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور اپنے بال وغیرہ درست کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اور پھر اس نے مجھے اٹھ کر گلے سے لگا لیا۔ دوستو جب اس نے مجھے گلے سے لگایا نا، یقین جانے کہ مجھے اتنا سکون ملا، اور اس کے آگے والے 2 جو ہیں وہ بہت بڑے تھے۔ وہ جب مجھے لگے تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی جنت کی حور کو میں نے گلے سے لگا لیا ہو۔
میں اسے پکڑ کے کافی دیر کھڑا رہا۔ اس کی آواز بھی لڑکیوں جیسی تھی اور وہ لگتا بھی لڑکیوں کی طرح تھا، لیکن وہ تھا خواجہ سراں۔ نینا مجھے کہنے لگا اب چھوڑ بھی دو۔ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا میرا نام فہد ہے۔ نینا مجھ سے کہنے لگا کہ تم مجھے بہت اچھے لگے ہو۔ میں نے کہا نہیں نام، مجھے تم اچھے ہی نہیں بلکہ بہت اچھے لگے ہو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نینا بھی خوش ہو رہا تھا۔ پھر میرا دوست آواز لگا رہا تھا۔ میں نے کہا نینا میں کیا تم مجھے دن کو مل سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مل سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹائم بتاؤ پھر میں آؤں گا تمہارے پاس۔ اس نے کہا میں دیر تک سوتا رہتا ہوں، تم ایسا کرنا کہ 3 بجے تک دوپہر کو آ جانا، اور میں اسی روم میں ہوں گا۔ یہ میرا روم ہے، اس میں کوئی نہیں آتا، باقی سب اپنے اپنے روم میں ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں کل دوپہر کو 3 بجے آتا ہوں، پھر ملتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں باہر آیا، میرا دوست انتظار کر رہا تھا اور خوش ہو کر پوچھنے لگا ہاں یار کیا ہوا، کیوں بلایا تھا؟ اس نے تمہیں کوئی بات بنی؟ میں نے کہا ہاں یار اس نے مجھے گلے سے لگایا۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا نہیں یار واقعی؟ میں نے کہا ہاں واقعی، اور مجھے اتنا سکون ملا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، اور یار واقعی میں مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا دوست کہنے لگا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ وہ خواجہ سراں ہے، اس سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا یار کچھ بھی کہو تم مجھے تو اس سے پیار ہو گیا ہے، اور میں نے کہا کہ اس نے مجھے کل دوپہر 3 بجے بلایا ہے، اب مجھے اس کے ساتھ وہ والا کام بھی کرنا ہے۔ میرا دوست کہنے لگا کہ یار یہ نہیں کرنے دے گا۔ میں نے کہا کہ یار اس کو میں بول دوں گا کہ جتنے پیسے لینے ہیں بول دے، لیکن میرے کو وہ والا کام کرنے دے۔ تو میرا دوست کہنے لگا کہ چلو یار کوشش کر کے دیکھو۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے، میں گھر آ کے سو گیا۔ گھر والوں کو معلوم نہیں تھا کہ میں اتنا لیٹ آیا ہوں۔ صبح میں اٹھا تو 7 بجے میں نے ناشتہ کیا، پھر کھیتوں میں چلا گیا، تھوڑا سا کام تھا وہ کیا، پھر دوپہر میں گھر آیا، 1 بجے کھانا کھایا، پتہ ہی نہیں چلا 3 بج گئے، اور پھر میں نینا کے پاس چلا گیا۔ اب میں اکیلا گیا تھا۔ میں جب گیا تو نینا کمرے میں اکیلا تھا، لیکن اس نے قمیص نہیں پہنا تھا، بس اس نے کالا سا کپڑا لگایا ہوا تھا، اوپر باقی سب کچھ خالی تھا، کیونکہ وہ کپڑے چینج کر رہا تھا۔ یا جیسے ہی میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا اس حالت میں تو پانی پانی ہو گیا۔ یار جیسے وہ دکھ رہا تھا نا یار کمال تھا، دل چاہ رہا تھا کہ جا کر آگے سے اس کو پکڑ لوں بس، لیکن میں نے برداشت کیا۔ جیسے اس نے چینج کر لیا پھر میں اندر گیا، اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ تم آ گئے؟ میں نے کہا ہاں نینا میں آ گیا ہوں۔ پھر میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا، گپ شپ کرتے رہے، پھر اس نے اپنا سر میری گود میں رکھ کے لیٹ گیا۔ اب میں اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا نینا مجھے چھوڑنا نہیں، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یار فہد مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اب میں دل میں خوش ہو رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اب تو اس کے ساتھ دوسرا والا کام بھی ہو جائے گا۔ باتیں کرتے کرتے میں نے بول دیا اس کو، میں نے کہا یار نینا مجھے تمہارے ساتھ وہ والا کام کر رہا تھا۔ وہ ایک دم چونک گیا۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو فہد؟ میں نے کہا یار وہ والا کام سمجھ جاؤ نا۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ غلط ہے۔ میں نے کہا یار کچھ غلط نہیں ہوتا، پیار میں ایسا ہوتا ہے۔ خیر میں نے اس کو بڑی مشکل سے راضی کر لیا۔ میں نے کہا کہ بتاؤ پھر تیار ہو تم، شروع کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔